سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ شعبان کی اس قیمتی رات میں میرے لیے بڑی سعادت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے کرم ہے مجھ پر کہ اللہ پاک نے مجھے آپ جیسے نیک انسانوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور اسی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیر اپنی یاد کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے اور کچھ یادیں پرانی اللہ پاک دلوں میں انسان کے انڈیل دیتی ہیں، اس کی روشنی میں کچھ ایک بات دو بات یا جتنی اللہ پاک کہنے کی توفیق نصیب فرمائے گا اس مبارک اور آپ جیسے حضرات کی صحبت کی برکت سے عرض بھی کروں گا تاکہ مجھ جیسے مسکین انسان کو راستہ گزارنے میں آسانی نصیب ہو اور آپ کے لیے بھی مزید ترقی کا باعث بنے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی، جب تک انسان مکمل طور پر اس کو اپنی منزل نہیں بناتا، منصب نہیں بناتا، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، دنیا کا کام ہو، ہم نے ایک چھوٹی دکان کھولنی ہے تو جس قدر اس میں ہم اس میں غور و فکر کریں گے اور اپنے آپ کو منسوب کریں گے اس کام کی طرف، جس قدر زیادہ منسوب کریں گے اسی قدر وہ کام آپ کا بڑھتا چل جائے گا۔ کوئی بھی چیز ہو بغیر اپنے آپ کو ڈیووٹ کیے منسوب کیے نہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگان دین کی زندگی دیکھیں آپ، اس تبلیغی جماعت کی طرف آپ نظر ڈالیں کہ کتنا بڑا کام ہے اس وقت دنیا کے اندر یہ تبلیغ کا اور دعوت کا، کہ بے مثال کام ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اتنا عظیم کام ہے، اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ ہے کہاں سے تھا؟ کتنے ہزار آدمیوں نے جمع ہو کر اس کام کو شروع کیا تھا، یا کتنے مشائخ کتنے علماء کرام جڑے تھے اس کام کے لیے، یہ بتائیں؟ نہیں، ابتدا جو ہوئی اللہ کے ایک نیک بندے سے ہوئی، اور اس نیک بندے نے جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے منسوب کر دیا تھا انہوں نے، بس ختم۔ اب انہوں نے سورسز نہیں دیکھے، کوئی ذرائع نہیں دیکھے، کوئی چیز نہیں دیکھی،
بس انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کام جو ہے تبلیغ کا بڑا اچھا کام ہے. آپ ہسٹری دیکھیں اس کی تو جس وقت الیاس رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کھڑے ہوں گے, اکیلے جا کے منتیں کرتے تھے لوگوں کی دیہاتوں میں, ایک اکیلا آدمی, میں نماز پڑھو بھائی یہ کرو, یہ رسول بعد میں بنتے چلے گئے سر. تو کیا اس وقت کوئی آدمی سوچ سکتا تھا کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہوگا, غریب سے غریب ملک اور امیر سے امیر ملک, کہ جہاں پر اس کا تبلیغ کا تعلیم کا کام نہ ہو رہا ہو. تو یہ ہسٹری بتاتی ہے. یہ مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹھتا ہے جب آدمی کسی کام کے لیے اپنے آپ کو منسوب کر دیتا ہے سیریسلی, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو بھائی ہمارے پاس تو ایک ہی کام ہے, دیکھ لیں اللہ نے ہمیں جو کام دیا ہے بہت بڑا مشن دیا ہے, اور وہی ہمارا ابدی مشن ہے, آخرت کی منزل ہے. یہ تو سب دھوکے والی چیزیں ہیں. اصل تو چیز وہ ہے, وہ کیا ہے, ہماری آخرت, پرماننٹ پلیس, پرماننٹ پلیس, مستقل جگہ. یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس کون سا ہے, مستقل قیام کہاں ہے, پاکستان, مستقل کہاں کے ہیں جی بنگلہ دیش, مستقل کہاں کے ہیں جی فلاں 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 جگہ. مستقل قیام تو ہے ہی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ ایک مکان میں 20 سال رہیں گے, پھر اس مکان کو چینج کریں گے, پھر دوسرے مکان میں جائیں گے, تو وہ خود منتقل ہوتا ہے. چلیں آپ نے ایک مکان کو پکڑ لیا تو اس کے بعد تو بڑا انتقال ہوتا ہے. پھر بڑا انتقال کہتے ہیں چینجنگ آف پلیس. انتقال سے بھی کہتے ہیں فلاں آدمی انتقال کر گیا, تو یہ تو زندہ بھی کر جاتا ہے انتقال. فلاں آدمی انتقال کر گیا, بھی لاہور سے ملتان چلا گیا, انتقال ہی ہو گیا نا. عروف میں اس کو کہا جاتا ہے انتقال سے مطلب یہ کہ اس دنیا سے اس دنیا میں چلا گیا, منتقل ہو گیا انسان. تو ہماری ہسٹری یہی ہے. بس ایک جگہ جب ہم جائیں گے تو وہ پھر وہاں سے انسان کا انتقال نہیں ہوگا, اور وہ آخرت کی زندگی انسان کی. اور الحمدللہ مومن کو جو خوشخبری دی ہے, جہاں پرماننٹ ریزیڈنس ہمارا ہوگا, سب بلندہ بولیں, اور وہ ہوگا جنت ہمارا مقام. لیکن کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو مراحل ہیں اس کو اپنی منزل بنائیں, اس پہ اپنے آپ کو منسوب کریں, اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. بس اتنی سی بات ہے, اتنا سا قصہ ہے. اور اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس اس پہ محنت کریں آپ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کرنے کا کام ہے محنت کا, کہ جو یہ آپ کا نفس ہے اس پہ محنت کر کے اس کو نفس سے مطمئنہ بنا لیں. اس کو بس قصہ ختم. نفس سے امارہ سے نکالیں, نفس نمارہ سے نکالیں, اس کو نفس کو کیا بنا لیں, نفس سے مطمئنہ بنا لیں. مطمئن کیا ہے کہ آپ کا نفس اللہ کی رضا سے مطمئن ہو گیا. جو فیصلہ اللہ نے کر دیا اس سے ٹھیک, بالکل. یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے آپ کا. کتنا نقصان ہو رہا ہے, میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ, اللہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے. اس کو کہتے ہیں نفس سے کانٹینٹس ہو جاتے ہیں. ذرا ایک ذرہ بھر بھی اس میں فرق نہیں آئے گا اللہ کے فیصلوں پر. یہ فلاں 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 فلاں, یہ تو یہ ہو گیا, اچھا ہو گیا, کوئی بات نہیں, اللہ نے کیا, الحمدللہ. وہ ایک انچ نہیں ہلے گا. جب یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے, بالکل اس نفس مطمئنہ میں ساری چیزیں اللہ کی رضا کی آ جاتی ہیں, اور اس کو اتنا یقین ہو جاتا ہے اس نفس کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے رب کریم کی طرف سے ہو رہا ہے. ساری دنیا اگر چاہے اس فیصلے کو تبدیل کرنا تو اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکے گی, اور ساری دنیا چاہے کہ اس فیصلے میں ایڈ کر دے, کم کر دے, زیادہ کر دے, پوری دنیا لگ جائے, کچھ نہیں کر سکے گی. اس نفس پہ اللہ پاک نے کہا یہ نفس مطمئن ہے, اب یہ راضی ہے مجھ سے. جب کہتا ہے یہ راضی ہو گیا, اللہ کہتا ہے کہ اب تیرا نفس تو نے اپنی محنت کی اس پر اور تو نے اس کو راضی کر لیا مجھ سے, تو دیکھ اب تو میرے پاس آ رہا ہے, میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا. راضی تو مرد ہی ہے. میں تو دنیا میں اعلان کر, سبحان اللہ, تو دنیا میں اعلان کر, اپنے ایکشن سے, اپنے اعمال سے, اپنی گفتگو سے,
اپنے رہن سہن سے، اپنی کمائی سے، اپنی زندگی سے، اپنے لمحات سے تو اعلان کر کہ میں اپنے رب سے مطمئن ہوں، اور میں جب تو دنیا کو چھوڑنے جائے گا تو میں آسمانوں پہ فرشتوں کے درمیان اعلان کروں گا کہ میں اس سے مطمئن ہوں۔ دنیا میں تو کرے گا، آخرت میں کروں گا تیرے لیے مطمئن۔ تو بھائی یہ ہمارے یہ ایک کام سو گیا ہے۔ ذرا آپ سچے سچے دل سے سوچیں میں اور آپ اس پہ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ زندگی گزر گئی، داڑھی سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، کوئی کسی پوزیشن میں بیماریاں لگ گئیں، کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، بس قبروں میں جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، سوچے ہی نہیں ہم نے نفس میں مطمئن نہ کہتا۔ اور میرے مولا نے اس نفس کو مطمئن کرنے کے لیے اتنے راستے دیے ہیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ راستہ۔ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ راستہ۔ تلاوت کیا ہے؟ یہ راستہ ہے۔ یہ سارے راستے ہیں، بلکہ سانس سے زیادہ اللہ پاک نے ساری جتنی بھی نیکیاں اللہ پاک نے دی ہیں، جتنی بھی نیکی دی ہیں، خیر جس کو بالکل ایک ذرے کے برابر بھی ہے، خیر جرا شر جرا، یعنی اتنی بھی قیمت اللہ دیکھیں کہ میرے پاس کتنی قیمت ہے اس چیز کی کہ اگر ذرے کے برابر بھی تو نیکی کرے گا سبحان اللہ تو وہ تیرے نفس کو مطمئن کرے گی، وہ تجھے فائدہ دے گی کہ نیکی میں بڑی طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور میں نیکیوں کو تیرے لیے بڑے دروازے کھول دیے، کھلے ہیں دروازے اپنے نتمی عمر کے۔ یہ غور سے آپ ہمیں اپنے زمین سے بات سوچنی چاہیے کہ بھائی دیکھیں کتنا وقت گزر گیا ہمارا، تو ہم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔ تو خدا کی قسم مجھے آپ بتائیں کسی کام کے لیے آپ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں ایک مدرسے کا وہ ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، انچارج ہوں، اور میں کسی کہتا ہوں جائیں بھائی آپ فلاں فلاں ملک میں جائیں اور مدرسے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں آدمی سے اپیل کریں، تو چلا جاتا ہے، چکر وکر مار کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہاں بھی کیا کیا آپ نے کام؟ کہتے بہت دیکھا جی بلٹن گیا، بڑا بہترین مسجدیں تھیں جناب، بہت اچھا عالیشان مکان تھے، بڑا ایک صاحب بڑی اچھی نماز پڑھاتے تھے، پھر وہاں سے میں بلیک بن گیا، پھر وہاں سے میں گزر گیا، وہ سب کس سے سن رہا ہے، بہت اچھی بھی تھی، بڑے بڑی سیریں کی جناب، میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے نیک آدمی سے ملا، اور میں نے یہ پروگرام کیا، میں نے فلاں پروگرام کیا، یہ تو سب کچھ کیا، لیکن مدرسے کے لیے آپ کچھ لے کر ہے، کہتے ہیں یہ تو مجھے یاد نہیں آیا، میں یہ نہیں کر سکا۔ مجھے بتائیں اپریشیٹ کیا جائے گا اس آدمی کو؟ اللہ پاک کے پاس ہم جا رہے ہیں اور جانے کے بہت قریب آ چکے ہیں، بالکل نزدیک ہیں، اور ہمیں ایک کام دیا تھا کہ ہمیں کام یہ دیا تھا کہ تم نے اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہے، تم نے راضی کرنا ہے اپنے نفس کو میرے احکامات پر، میری چیزوں پر، اور اس کے لیے میں نے تمہیں کتنی چیزیں دی تھیں، ایک عبادت نہیں، اتنی عبادتیں دی تھیں، اتنی نیکیاں دی تھیں، ہر راستے پہ، معاملات میں، معاشرات میں، عبادات میں، ہر چیز میں میں تمہارے لیے دروازے کھولے تھے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بس تمہیں وہ اس طرف لگ گیا، جیسے وہ بتا رہا تھا کہ میں فلاں جگہ گیا، بلیک بن گیا، وہ شہر بڑا اچھا تھا، ہماری کیا آب و ہوا بڑی اچھی تھی، ہم بھی جا کے واہ جی واہ کیا بہترین لذیذ گوشت تھا، اس دکان سے جناب دودھ ملتا تھا، وہاں سے مکھن ملتا تھا، اس کی بریڈ بہت اچھی تھی جی، بس اس سے مسالے بڑے اچھے وہاں ملتے تھے، ایک نئی دکان کھلی تھی جناب، اللہ وہ ہم نے یہ سنا میں خود سوچ، اب ہم جائیں گے تو یار یہ سٹوری ہم نے سنانی ہے، کوئی زندگی ہے ہماری، مجھے بتاؤ یار کوئی زندگی کوئی عقل کی بات آدمی کرے، اتنی قیمتی چیز اللہ پاک نے دی ہے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، بڑے مجاہدات اللہ پاک نے دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بڑی ہمیں راستے دیے ہیں۔ جنت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور کوشش ہماری بہت تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں محنت جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اس کو محنت سمجھتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر ڈسٹربنس آ جائے نا، مثال کے طور پر نماز کا ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ پیچھے ہو گیا فجر کا، بس یہ محنت ہو گئی جی، اب پہلے 4 بجے ہوتی تھی اب 3 بجے ہوتی ہے، بہت جی بڑا مجاہد ہے، آنکھیں کھلنی بند ہو جائیں گی، ناک بند ہو جائے گی، کان بند ہو جائیں گے، سب کچھ بڑا مجاہد۔ ایک بات ہے
یہ ہمارے لیے مجاہدہ ہے، اس کو مجاہدہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا کام، یہ تو ہماری حالت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ نے انعام رکھا ہے، جنت کا تصور تو کر کے دیکھیں ہے کیا چیز ہے، سوچیں۔ اللہ نے تو ابھی جنت بتائی نہیں ہے ہمیں، وہ اللہ تعالیٰ کہتا تم سمجھ نہیں سکتے، میں تمہیں اگر صرف اس کے بھی نہیں سمجھا سکتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو تمہیں یہ بھی نہیں سمجھا سکتا کہ جنت، نخیل، عناب، ایک کھجور کا نام لے رہا ہوں، لیکن تم کھجور کو سمجھو گے نہیں جنت کی کھجور ہے کیا چیز، بولے سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے یہ محنت اتنی سی اور اتنا بڑا انعام اور دائمی انعام۔ یہاں سے ایک عورت کے لیے ہماری مصیبت ہو جاتی ہے، یار شادی کر لو چلو جیسی بھی ہے، یار ناک چھوٹی ہے، کان چھوٹے ہیں، آنکھ چھوٹی ہے، جسم چھوٹا ہے، فلاں ہے، چلو ٹیڑھی چلتی ہے، وہ بھی قبول کر لیں گے، یار چلو شادی تو ہو جائے۔ مجھے رب کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، کہ تیری بیوی ایسی ہوگی کہ اگر کائنات میں ایک ذرہ برابر جھلکی ڈال دے تو پوری کائنات رنگی جائے اس کو خوشبو۔ اب کیا بتایا اللہ تعالیٰ، ہم اس کی محنت ہماری کیا ہے، کچھ محنت بتائیں، دماغ سے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ کچھ محنت نہیں ہے، اتنی نیکیوں کی ہم بار اللہ پاک نے دی ہیں، اور خواب ہمارے دیکھیں ہمارے کیا ہیں، کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا کہ جب ایسی حور وہاں ہوگی اور ہم جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اللہ معاف فرمائے کہ تم نے وقت ضائع کیا، جاؤ لیفٹ سائڈ پہ ہو جاؤ تم، اور اچھے لوگ جا رہے ہیں اس طرح، کیوں جی وقت ضائع کر رہے ہیں، دھوکہ دیا نفس نے، اس چیز کو منزل بنا لیا، اس کو منصوب بنا لیا، اس کو زندگی بنا لی، اس پہ ہم فدا ہونے لگے، پورا زندگی 24 گھنٹے زندگی آتے ہیں، ذرا ہم شمار کریں اس 24 گھنٹے کے اندر ان لا یعنی غیر جو دائمی نہیں ہے، جو مستقل چیزیں نہیں ہیں، جو چھوڑ دینے والی چیزیں، جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اس پر 24 گھنٹے میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے، اور اس دائمی زندگی کو کمانے میں ہمارا کتنا وقت لگتا ہے۔ افسوس کی بات ہے نا بھائی، اس میں اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، الحمدللہ یہ تزکیے کی مجلس ہے، ہمیں ہوش کی ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آئیں آج شبان کی ساتھ ہم سب مل کے وعدہ کریں کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ اپنی زندگی کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے، تو ہمیں کوئی ایسا، سیدھی بات ہے، کوئی ایسے راستہ دکھا دے ہمیں، ہم تو مجاہدہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں جنت مل جائے اور تیری رضا مل جائے، بولو آمین۔ مشکل نہیں، اللہ پاک نے تو اتنے راستے بتائے، لو آج میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، حسب معمول، تیار ہو کے بیٹھیں، انشاءاللہ جنت میں پہنچا دوں گا آپ کو، اور اتنا آسان عمل ہوگا، اس کو مشکل بنا لیں، آپ بنا لیں، اور گارنٹیڈ کہاں سے آ رہی ہے، کہ کوئی مفتی نہیں دے رہا، کوئی مولانا نہیں دے رہا، گارنٹیڈ، آپ کو کون دے رہا ہے گارنٹی؟ قرآن دے گا۔ میری عادت تو یہ ہے قرآن سے لیتا ہوں گارنٹی میں ہمیشہ، بغور سے سن لینا وہ بات، بتاؤں میں، عمل کریں گے آپ؟ پکا وعدہ، اللہ جنت کا وعدہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سنا پھر عمل، ڈائریکٹ جنت۔ نماز بھی جنت میں لے کے جاتی ہے، قرآن بھی جنت میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلو میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پہ چلو کہ نماز بھی ملے گی، قرآن بھی ملے گا، عمل بھی ملے گی، نیکی بھی ملیں گی، گناہ بھی ختم ہوں گے۔ تبھی تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اچھی بات، کیسا عمل ہوگا یار، سب کچھ کی گارنٹی سے ملے گی۔ اور یہ جو آیت پڑھی ہے جائے گی وہ تو ایسی طریقے سے، جب میں کہہ بھی رہا ہوں گا تجھے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ سناؤں قرآن، بتاؤں؟ دو فکر کی بات ہے، ایک فکر ہے آپ سب جانتے ہیں، میں تو جاہل آدمی، آپ علماء کرام ہیں، ماشاءاللہ خطیب ہیں، امام ہیں، مجھے زیب تو نہیں دے گا دیتا ایسی باتیں کروں، لیکن کچھ بزرگوں سے سنے ٹوٹکے ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اچھے ٹوٹکے، اس پہ جم جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بات کہی وہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرو، منسوب کر دیں اس چیز کے لیے۔ اب یہ جو عمل بتا رہا ہوں آپ نے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ جس کو پکڑ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں، وعدہ گھبرائیں نہیں، بہت آسان ہوگا،
بس اس کو تو نہیں چھوڑنا، اس کو اس بے شک کچھ ہو جائے، ہم اس عمل کو نہیں چھوڑنا، ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، پکڑ لیں، چلیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑے آسانی سے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، بولیں سبحان اللہ، دو فکریں صرف، کیا فرمایا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اللہ، اس سے پہلے تو کہہ دیا اللہ پاک نے کہ نفس مطمئن کر، مجھے راضی دیکھ، پھر میں بھی تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ آگے طریقہ بتا دیا کہ سب کچھ مل جائے گا، اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے مجاہدہ نہیں کرانا چاہتا، میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آیت ختم کر دی، اس کو پکڑ لینا، تیرا نفس بھی مطمئن ہوگا اور تیرا آخرت بھی وہ ہوگا کہ جب نعرے پڑھ رہے ہوں گے میری رضا کے تیرے لیے، اس عمل کو پکڑ لو۔ اللہ بتا رہے ہیں، کیا بتایا؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي، کیا ہے بندے تو اتنا کام کر کہ دنیا میں جو میرے نیک بندے ہیں ان کو پکڑ لے، یہی مطلب ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، ان کے بیچ میں گھس جاؤ۔ نیک بندہ جو بھی ہو، میرا صالح انسان جو بھی ہو، پاک انسان دنیا میں ہے، پر تو کچھ نہ کر، بس کیا کر، جیسا گندا ماندہ جس حال میں تو ہے اس سے یاری لگا لے۔ جب تو اس سے یاری لگا لے گا تو اصول تو یہی ہے۔ دیکھیں بھائی، جب بہت بڑے بڑے انسان آتے ہیں، پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرائیور بھی ہوتا ہے، پیون بھی ہوتا ہے، چھوٹا انسان بھی ہوتا ہے، عملہ ہوتا ہے نا اس کا، ہر آدمی تو نہیں نا اتنا بڑا انسان ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو جب کھانا آتا ہے تو سب کو کھانا کون سا ملتا ہے؟ جو ان کو ملتا ہے۔ اہتمام عزت کتنی ملتی ہے؟ جو ان کو، جی فلاں صاحب کو، منسٹر صاحب کے ڈرائیور ان کو لائیں، آپ بیٹھے جا ہے تو ڈرائیور، وجہ کیا؟ اس آدمی کے ساتھ وہ شامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں کہ جس وقت تو ان انسانوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا کہ جو نیک اور صالح انسان ہیں، تو جب وہ جنت میں آئیں گے تو بھی ان کے ساتھ جنت میں آ جائے گا، اور جب تو ان کے ساتھ جنت میں آ جائے گا، جو ان کے ساتھ ٹریٹ کروں گا میں تیرے ساتھ بھی کروں گا۔ قرآن ہے ہی نہیں بھائی۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، تو کتنا آسان کام بتا دیا ہمیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ پھر اتنا جو آپ نے بتایا کہ جناب گناہوں سے بچو، چپ کر جاؤ، ایک کام تو پکڑ لے۔ وہ بندے ہی ایسے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی محروم ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے طریقے کو دیکھ جو میں تجھے بتا رہا ہوں، اپنی طرف تو نہ دیکھ۔ بہت مشکل ہے تیرے لیے بیٹھ کے اس وقت بولٹ کے اندر سب گناہوں کو چھوڑنا اور نفس کو بچانا اور فلاں کام کرنا، لڑکیوں سے آنکھوں کو چھپانا۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں سب چیزیں، مجھے پتہ ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن یہ تو کوئی مشکل نہیں کہ کسی ایک نیک انسان سے تو دوستی کر لیں، محبت کر لے، پیار کر لے، دل دے دے اس کو اپنا، کرتا رہے جو بدماشی تم نہیں کرنی ہے، دیکھنے کتنے دن کرے گا۔ سبحان اللہ، اس کام کو تو کر کے دیکھ تو پھر دیکھ ہوتا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ تو کیا سے کیا بن جاتا ہے، رنگ کس کا چڑھتا ہے تجھ پہ۔ اور یہی ہم مار کھاتے ہیں۔ آج دنیا نے اتنے طریقے نکال لیے ہیں، اتنی بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ اب جس طرح شعبان کی رات آ رہی ہے، کس کو یہ سب ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کیا رہے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ راضی ہے۔ اندازہ لگاؤ کیسے ڈھکوسلے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور اتنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، بکواس سارا سال یہ کام چلتا ہے، الٹے سیدھے کاموں کا لیے۔ لیکن جو راستہ اللہ نے بتایا ہے، اٹھ دیکھ جا، اور میرے بندوں سے دنیا خالی نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ، قیامت تک، کیونکہ جو علاج رکھا ہے وہ قیامت تک چلے گا، اور اس کے پانے کا طریقہ یہ ہے، میرے بندے کا پانے کا یہ طریقہ ہے کہ جب تجھ قرآن سے میرا میسج سمجھ جائے تو کیوں نے دل میں یہ کہنا، اللہ تعالیٰ بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ تیرا بندہ جیسے مجھے ملے گا نا، پیچھے کہیں پہاڑوں پہ مل جائے، میں نے اس سے دوستی کر لینی ہے۔ جب اس نے یہ اپنے دل میں بات پکا تہیہ کر لیا
تو الحمدللہ اللہ کہتا ہے جس جگہ تو ہے وہیں سے تجھے مل جائے گا. نہ تجھے انڈیا جانا پڑے گا، نہ بنگلہ دیش جانا پڑے گا. اگر تو انڈونیشیا میں تو انڈونیشیا میں ملے گا، چائنا میں تو چائنا میں ملے گا، امریکہ میں تو امریکہ میں ملے گا، کسی چھوٹی بستی میں تجھے وہاں ملے گا. تو اس کی فکر نہ کر. میں سب تیری ایک طلب چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں تیری خواہش چاہتا ہوں، ایک طلب چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی کی خواہش ظاہر تو کر. سبحان اللہ. واللہ باللہ شیطان ہمیں خواہش بھی نہیں پیدا ہونے دیتا. بلوں کی خواہش پیدا کرے گا، فلاں چیزوں کی خواہش پیدا کرے گا، اس کے لیے پھر ہم محنت بھی کریں گے، پتہ نہیں کیا ڈھکوسلے کریں گے، جھگڑے بل بولیں، بڑے بڑے سانگ رچائیں گے. سانگ سمجھتے ہیں نا، جس طرح ایک ہوتا ہے نا مداری، بڑے بڑے رنگ چڑھا لیتے ہیں اپنے آپ پر اس کام کو کمانے کے لیے نا، بڑے بڑے رنگ چڑھا لیتے ہیں اپنے آپ پر مداریوں کی طرح. ہر کام کریں گے بھئی یہ ہے دنیا کو کمانے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا تو طلب ایک کر صرف، یعنی تو طلب بھی نہیں کرتا میری، تیری طلب ہی دل میں آ جائے. خدا کی قسم حقیقت یہ ہے کہ جو آج زمانے میں ہے ہمیں اللہ کی طلب ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر مشاہدات کیے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ کر کہ جس کے دل میں تیری طلب آ جائے تو اس کو خالی نہیں چھوڑتا. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس کے نظارے دیکھے کہ کس طرح طلب آنے کے بعد ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرتا ہے. کچھ اس نے نہیں کیا بلکہ اس کی طلب کو زندہ کیا، اس میں طلب آئی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مل جا، بس ختم. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ایسے مقام عطا فرمائے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ظاہر یہ کہ ہمارے میں طلب ہے ہی نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شعبان آتی ہے، رمضان آتے ہیں، لیلۃ القدر آتی ہے، ساری کی ساری میں ایک دنیا کا انداز ہے، مناتے ہیں. آج لائلۃ کو منا رہے ہیں، آج فلاں دن منا رہے ہیں، آج وہ منا رہے ہیں، آج ابھی 15 شعبان ہوتے ہیں وہ منا رہے ہیں. مسجدیں بھر جائیں گے اور جو ڈرامے کریں گے سارے مسلمان ہو گئے، روزے کھول رہے ہیں، کھجورے دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں کتنے فرض ہیں، نہ سنت ہے، نہ کچھ لینا دینا، کوئی اہمیت نہیں اس کی. علماء کا کوئی اہمیت نہیں دی ان چیزوں کی، حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن ہم سمجھتے ہیں بس آج یہ رات ہی بخشش کی رات ہے ہماری، اور ایسا ایک کانسیپٹ دے دیا کہ جو اس ساتھ میں بیٹھ گیا بس پھر جو سال میں قصہ کرو بس بخشے گے جی، ہم تو سب قصہ ختم ہو رہا. ایک روزہ رکھنا جس کی اہمیت ہے ہی نہ فرض نہ مستحب، کچھ مستحب. اصل چیز جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو اتنا ہی بن جا، ظالم اتنا ہی بن جا کہ جتنے تو ایک الیکٹرک کے بل دینے کی طرف تیرے پیدا ہوتے ہیں بل کہاں سے دوں گا، اتنی ہی تیرے اندر طلب آ جائے کہ اللہ تم مجھے کیسے ملے گا. تو دیکھ پھر نظارے میری محبت کیسی آتی تھی. اللہ کی قسم خالی ہو گئے، خالی ہو گئے. دنیا نے نفس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے، یعنی آنے ہی نہیں دیتا خیال اللہ کا کہ تیرا رب بھی ہے جو تجھ سے پیار کرتا ہے، کیا کہ تجھے عنایتیں دیتا ہے، کیسی کیسی چیز ہے، یہ بھی نہیں آنے دیتا ہوں. بس ظاہری عبادات پہ دیکھتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اسی بڑے بڑے لقب لگ جاتے ہیں، بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا صوفی ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے، بڑا فلاں ہے. دیکھنا ہو تو دیکھیں بھائی، اگر واقعی ہے تو اس میں طلب کتنی ہے. جس میں طلب ہوگی رب کی اس نے ضرور کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی کی ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان عبادات کو نہ دیکھیں، آپ دیکھنا ہے کہ اس کے سینے میں طلب ہے، اس کی ایک ہی نشانی ہے کہ ضرور کسی اللہ والے کے جوتے سے نہ اٹھائے ہوں گے، عاشق ہے کسی اللہ والے کا. اس کے بغیر تو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ طلب کی پہلی نشانی اللہ نے بتائی کہ جس کے دل میں طلب ہوگی تو اس کی ساری منزلوں کو میں نے وعدہ کیا ہے قرآن میں. فتح لی کہ تو دوستی کرے گا میرے کسی یار کے ساتھ تو اس کے ساتھ تجھے بھی اندر لے جاؤں گا، اسی قافلے کے ساتھ تو بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. بھائی راستہ کتنا آسان ہے یا نہیں مجھے بتائیں، کتنا آسان. بس یہاں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اب آج کل تو ہر چیز ناخالص ہو جاتی ہے نا بھائیو. صحیح دودھ بھی ہے، پرانا دودھ بھی ہے، اچھا گھی بھی ہے، پرانا، سب چل رہا ہے آج کل تو زمانے میں. تو ایک چیز یاد رکھنا کہ دوستی کا دعوت آپ پہنچ بھی جاتے ہیں نا آدمی کسی پاس. آج کل تو بہت پیری مرید تو ہے، جیسے میں آپ کا مرید ہوں، آپ میری پیر ہیں ماشاءاللہ سارے. دل سے کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو اپنا پیر سمجھتا ہوں، اور آپ نہ آئے تو میں ذکر کہاں کرتا. پیر آپ ہیں میرے، الحمدللہ میں تھوڑی پیر.
تو میرے بھائیوں اس کام کے لیے ایک چیز ضروری ہے، یہ ضروری یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے آخرت کا اور اللہ پاک کے ساتھ جڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ راستہ ہمیں دکھا رہا ہے. تو اس کا جب جانچ پڑتال ہوگی نا جنت میں جانے کی، یہ بھی یاد رکھیں کہ جب عملہ چلتا ہے نا بڑے لوگوں کے ساتھ عملہ چل رہا ہے نا، ان کی پاسپورٹ دیکھے جاتے ہیں، وہ تو صحیح بھی ہے کہ ویسے تو نہیں مل گیا بیچ میں، نکل تو جاتے ہیں لوگ، لیکن کیا چیکنگ زبردستی ہوتی ہے، چیکنگ جو ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. مجھے یاد ہے نا کہ ہمارے انکل آئے، وہ سیکٹری تھے، فارن سیکٹری تھے، اور اس کا زمانہ تھا، بھٹو کا زمانہ تھا، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی سفر کرنے چاہتے ہیں، ان کے سفر کے چانس ملا ہمیں بھی، تو بہت سخت چیکنگ بھی تھے تو ساتھ، لیکن کیا ہے پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ احتیاطاً اس آدمی کی وجہ سے اس آدمی کو نا بیڑا غرق کر دیں جس کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، تو چیکنگ تو ہوتی ہے نا. تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے جنتیں دینی ہیں، اپنی محبوبیت کا اعلان کرنا ہے فرشتوں کے اندر، اور اللہ تو خبیر وسیع صدور جانتا ہے. اس معاملے میں نمبر 2 نہیں چلے گا. ہر چیز میں چلا دیں آپ، ہر چیزوں میں چلا سکتے ہیں، نمازوں میں چلا دیں گے، حجوں میں چلا دیں گے، نمبر 2 چل جاتا ہے. نمبر 1 نماز، نمبر 2 نماز، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 روزہ، ہر چیز میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی کرنا، اللہ تعالیٰ کہ یہ تو میں کبھی گوارا ہی نہیں کروں گا. یہ تو خالص تجھے پر لے کے جا رہا ہے جنت میں، تو اس کے ساتھ جنت میں جائے گا، تو تیرا پاسپورٹ بڑا زبردست چیک ہوگا، سکین ہوگا زبردست. آج کل گزرتے ہوں گے نا آپ ایئرپورٹ سے، یا نہیں؟ دیکھیں کیا حال ہے. میں نے تو اس ڈر سے سفر کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کون جائے اور کون چیکنگ کرائے، کہ صحیح ختم کرو. جب اچھا زبان آئے گا تو پھر جائیں گے انشاءاللہ. ایک راستہ، اس بات ایک خیال ضرور رکھنا کہ جب کسی اللہ والے سے دوستی کر لیں، راستہ تو یہی ہے، تو اس دوستی کے اندر خالص یہ خیال ہو کہ ایک ذرے کی برابری منافقت نہ ہو، خالص محبت ہو، خالص محبت ہو، یعنی کوئی شبہ بھی نہ ہو، کچھ اتنا سا ایک ذرے کے برابر بھی اختلاف نہ ہو کسی چیز کے اندر. بس وہی ہے نا، اپنے آپ کو بیچ دیا اس کے ہاتھ. یہ اتنا ہے کہ ذرا بھی بدماشی اور خیالات اور کچھ ایسی چیز نمبر 2 والی اس رشتے کے اندر آ گئی اگر، تو بھائی پھر کچھ ہی کر لیں آپ. دنیا کو دیکھے گی، دنیا تو کہے گی وہ جی بہت بڑا یہ ہے، خادم ہے اور فلاں رتبے اور سب چلتے ہیں. وہ اعتبار نہیں، کیونکہ اعتبار جب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لیں گے، اور اس ساتھ کو، اس دوستی کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ جب دیں گے، واقعی تو میرے بندے کے ساتھ تھا، تو اس کا دوست تھا، اور تو ہم تسلیم کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ تیرا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے، تیرا عقیدہ پکا تھا، تیری محبت اچھی تھی، تیری اطاعت اچھی تھی، تیری خدمت اچھی تھی، ایک ذرہ برابر بھی تیرا اس میں شبہ نہیں تھا. اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب کسی کو دوست بناؤ اللہ والے کو، ہاتھ پکڑے تو ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا کہ آپ کا مزاج طبیعت اس کے ساتھ ملتی ہو، تب ساتھ چلتے آدمی. بے شک کتنا بڑا قطب اقطاب ہے وقت کا، غوث ہے، کتنے درجے کا آدمی ہے، لیکن اگر تیرے اندر اس کی محبت نہیں ہے اور تیرے اندر منافقت ہے، نمبر 2 تو ہے، تو تیرا کام نہیں بن سکتا. یہ یاد رکھ، چاہے کتنا چھوٹا آدمی ہے، بزرگ ہے، وہ رتبے کے اندر اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، لیکن تو نے اس کے ساتھ دوستی کر لی ہے اور تیرے اندر پورا اخلاص ہے، محبت ہے، اطاعت ہے، ہر چیز موجود ہے اعلیٰ درجے کی، تو چلتا ہے اس کے ساتھ. یہ مجاہدہ ہے اس لائن میں، بس اتنا. یہ مجاہدہ ہے، اور یہ بھی مجاہدہ بھی اللہ سے ہی مانگے. اللہ نسلوں کا حبہ کا حبا جو حبہ کا، یہ بھی تو اللہ نے سکھا دی طریقہ. پھر بے پرواہ نہ کریں، دوستی کر کے یہ چیز اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ محبت دے اپنے اس بندے کی جو تجھ سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، مجھے پتا ہے. تو بڑا خوبصورت راستہ ہے دوستو، الحمدللہ. اب یہ تجربے کی بات بھی ہوتی ہے. بات یہ ہے نا بھائی، میں اتنے زور لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ، یہ کوئی کتابی بات تو کر نہیں رہا. ظاہر ہے اتنی ایتھینٹک طریقے سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، قرآن کی آیت سنائی ہے اور جن سے سنی ہے میں نے، وہی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. کتنی بڑی گارنٹی اللہ نے دی ہے اور میں نے سنی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ بھائی میرا تجربہ شامل ہے. بولے سبحان اللہ. جب تک ایکسپیرینس نہ ہو کسی چیز کا آدمی کو، تو وہ بات اتنی کانفیڈنس سے کر نہیں سکتا، اتنی اعتماد سے کر نہیں سکتا.
اور میرا تجربہ، میں بھی کانفیڈنس کر رہا ہوں، میرا تجربہ اس پر 100%، تو مجھ سے گارنٹی مانگے مور دین 100% میں اس پہ مہر لگا سکتا ہوں کہ بالکل حق سچ ہے. انسان اس راستے پہ اختیار کرے کہ اللہ والے سے دوستی کرے اس طریقے سے میں نے بتایا، جس طریقے سے ہم نے اللہ کو دوستی پیش کرنی ہے، محبت، اخلاص اور ساری وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، ایک نقطے کے برابر بھی، کیونکہ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اس میں کوئی چیز بھی نہ بناوٹ نہیں چاہیے. دھوکہ فراڈ تو بہت بڑی چیز ہے، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ تو استغفر اللہ، یہ تو عذاب پیدا کریں گے نا انسان کے لیے. وہ تو اللہ کی بات ہے کہ بہت بڑا منافق بن جاتا ہے. ہاں تو ذرے کے برابر بات ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی بس اس کا مجاہدہ کرنا ہے آدمی کو، ہر وقت اپنے دل کو اس دوستی کے ایک محبت کی ترازو پہ تولتے رہنا ہے. الحمدللہ جب یہ ہو جاتا ہے تو سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دوستی کی وجہ سے، بہت اللہ دوستی کی وجہ سے کسی درجے کا انسان ہے گٹیا، اللہ کے فضل سے نمازی بنے گا، تہجد گزار بنے گا، گناہوں کو چھوڑنے والا بنے گا، با حیا بنے گا. جو رنگ اس شیخ کا ہوگا وہ رنگ اس پہ چڑھ جائے گا. جی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو بھائی راستہ تو بہت آسان ہے. اب یہ ہے کسی ملک میں ہو، کہیں ہم ہو، الحمدللہ ہمیں تو ایک دوست تلاش کرنا ہے، اور وہ اللہ کے ذریعے تلاش کریں. اللہ پاک ہمیں ایسا سچا دوست ہے اور تو ہمیں کس طرح ہمارے دل کو آدمی سے مطمئن کر دے اور ہاتھ ہمارا پکڑا دے. بس پھر تو ایک ہی معاملہ ہے، الحمدللہ تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں تو چراغ رہا کہ جل گئے. سبحان اللہ. راستے جو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہا کے جل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں. سبحان اللہ. ہر منزل سہل ہوگی میرے مولا. جس کو مشکل سمجھتا تھا نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا، تلاوتیں کرنا، قرآن پڑھنا، جس کو میں اتنی مصیبت سمجھتا تھا، تو نے تو ایسا چراغ جلا دیا ہے. اللہ ہر منزل سہل کر دی تو نے میری زندگی، بچا ہی کچھ نہیں. سنتوں پہ عمل کرنا، نشے محبت کرنا، وہ سب بناوٹی عشق ختم ہو گئے. سارے جو بناوٹی آنسو نکلتے تھے وہ سارے ختم ہو گئے. مجھے تو سچی محبت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ پکڑ، تیرا ہاتھ رہا یا جو ہاتھ تو چراغ رہا کے جل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو بات یہی ہے، قصے کہانی تو ہے ہی نہیں، سن لیں آپ. مزہ تو تب ہے کہ وہ سنا ہے. نمبر دو اس میں پیغام ہے جو آپ کو دے ہیں. پہلا پیغام یہ دیا کہ اپنی منزل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں، ڈیووٹ کریں. یہ منزل آپ کی نہیں ہے، میری نہیں ہے. کھانا پینا، اٹھنا گانا، کاروبار کرنا اور اس کے بعد آگے سو جانا، بیوی بچے، یہ منزل نہیں. یہ ضروریات ہے زندگی. جیسے آپ گاڑی میں سفر کریں، ڈبے میں بیٹھے ہیں، آتی اسٹیشن آ رہا ہے، چائے لینے چاہے گا جناب، پیڑے جناب، فلاں یہ اور یہ جو آتی ہیں نا آوازیں نہیں آتی، یہ آ گیا، یہ فلاں کی جگہ بہت اچھی ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، اٹھ کے کچھ کر رہا ہے. اس کی منزل نہیں ہے. ہر آدمی کا دھیان کدھر لگا ہے کہ مجھے اس اسٹیشن پہ اترنا ہے. چائے بھی پی رہا ہے، پیڑ بھی کھا رہا ہے، اتر کے پکوڑے بھی کھا رہا ہے، لیکن اس کا دھیان کدھر جا رہا ہے؟ ڈبے میں بیٹھنے کے، جلدی جا کے اپنی اسٹیشن پہ اتروں گا. ہماری زندگی بالکل ایسی ہے. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، یہ کام بھی ہے، دینی کام بھی ہو رہا ہے. منزل نہیں ہے ہماری. منزل ایک ہی ہے کہ جس وقت اس دنیا سے جا رہے ہوں نفس مطمئنہ ہو اور میرا رب اعلان کر رہا ہوں میں تو اس سے راضی ہو گیا. That's fine. That's fine. اس منزل کو منسوب کریں کہ اللہ یہی میری منزل ہے، باقی کسی چیز کو منزل نہیں مانتا. یہ سب جو ہیں راستے کی چیزیں ہیں، ان کو ختم کر دو. تو آ جاتے کل ختم. آج بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دے رہے ہیں، تحریک کر رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے. وہی بچہ دیکھتے تھے کہ بڑا ہو گیا ایک دم شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں تماشا ہر وقت ہی تماشا. وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے، وہ اوپر ہوتا جا رہا ہے. اب آپ دادا بن گئے، پوتے بن گئے، آپ نہیں جگہ، اب اس کے شروع ہو گئے دادا پوتا، وہ ہو گیا. عجیب زمانہ بن رہا ہے. دیکھ لیں آپ، جیتے عجیب ایک سسٹم عجیب سا بہت جلدی گزرتا ہے. جس طرح گلمسز ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، وہ اس طرح جھلکی ہیں زندگی میں. سب دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں آدمی. کدھر گئے ہیں، کہیں گے. پوتا تھا، دادا تھا، بنتا بیٹو کچھ سے کہیں ہوگی. 4 5 جنریشنیں میرے ہاتھ پہ لوگوں نے توبہ کی اور بیعت ہوئے. میں خود تھا. 4 5 جنریشن جن کے کانوں میں نے اذانیں دی ہیں اور جہاں ان کے اولاد دادا پوتا دردا ایسے میں نے دیکھی جنریشن کو الحمدللہ اپنے ہاتھوں اور غائب ہوتے چلے.
جس میں اپنی اسٹوری آپ کو بتا رہا ہوں. موجود ہیں لوگ پوچھ جی ہاں ہم جانتے ہیں, میرے دادا کو جانتے ہیں, ہاں اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں. 4 پوچھنے تو آپ کو آدمی مل جائیں گے ایسے. منسوب کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو, آج سے اپنی منزل ہماری کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کرنا ہم نے کیا ہے, اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سفید کپڑے پہننے, امامہ پہنے, دھوتی پہننی نہیں, کسی اللہ والے کا خادم بننا ہے. یہ ڈرامے نہیں کرنے, ان سے کچھ نہیں ملنا. خادم بننا ہے, پکا سچا عاشق اور معشوق والا رشتہ کرنا ہے. سبحان اللہ, عشق ہو جائے. عشق کیا سلطان بہو فرماتے ہیں نا, پنجاب کا شعر ہے ان کا کہ مرشد دیدار باہو لکھ کروڑوں حجاں ہو. میں سوچتا تھا یہ شعر کس مقام پہ اس آدمی نے کہا کہ لاکھوں کروڑوں سے زیادہ میں اپنے شیخ مرشد کا دیدار کرتا ہوں تو اس سے بھی بڑا ہے. میں سوچا کرتا تھا. ایک آدمی تھا ہمارے گھر میں کام کرنے آیا پاکستان میں, تو کام کرتا جا رہا تھا, یہ شعر پڑھتا جا رہا تھا. میں کہ کیا شعر پڑھ بدعت کر رہے تم, گناہ کر رہے. تو گناہ کی بات ہے کہ ایک آدمی شکل دیکھو, حجوں کو تم کہہ رہے ہو 10 کروڑ اتنے حج ہوتے ہیں. کہتا ہے جی تو نہیں سمجھ آئے گی, وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا آپ پہ. کہتا ہے آپ کو نہیں سمجھ آئیں گی میری باتیں, کبھی کب اللہ نے وقت دے دے تو پتہ لگ جائے گا. سبحان اللہ. جب مجھے عشق ہوا, اللہ جب مجھے عشق ہوا تو تب جا کے حضرت کا جب میں دیدار کرتا تھا مجھے پتہ چلا کہ واقعی سبحان اللہ ہوتا ایسے ہی ہے. سبحان اللہ ہوتا ایسے ہے. تو یہ اس طریقے اللہ محبت ڈال دیتا ہے. لیکن اس وقت جب دل میں صدق ہوگا کہ میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں. آدمی کیوں نہ محبت کرنی ہے ہم نے, وہ ہمارا محور نہیں ہے. محور کون ہے؟ ذات اللہ ہے. لیکن جو اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کو پاتے ہیں, یہی وہ دعا اللہ بتایا کہ اللہ ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ظاہر تو ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ اگر عشق ہو گیا تو سمجھے کامیاب جاؤں. تو کوئی بیچ میں بدوا, اس میں قربانی بھی آتی ہے بھائی, ظاہر اس میں جو اللہ جس قسم کے اسٹیج سے گزارے عشق میں کامیاب ہوتے چلے جائے. سمجھے منزل یہی ہے الحمدللہ. اسی کے ہم نے ہاتھ پکڑا ہے, اس ہاتھ کے ساتھ ہم کو جنت گزرنی ہے. کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان آدمی کے ساتھ مل جا, جب یہ جنت میں داخل ہوں گے تو تجھے دھکے دے کے ان کے ساتھ کر دوں گا. فتح کلی جنت. اللہ پاک ہم سب توفیق نصیب فرمائے.